تقریباً 12 سال سعودیہ سے باہر گزارنے کے بعد جب میں اچانک یعنی ایک دم میں سعودیہ آیا. 12 سال تو میں نے سعودیہ میں گزارے اور میں کراچی سے اسپیشلی انٹچ رہا کچھ 18 سال تک. تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ 18 سال کے بعد ڈائریکٹ میں کراچی یا پاکستان کے کا جو کلچر ہے یا انوائرمنٹ ہے اس میں ایک دم انٹر ہوا. تو مجھے ان 18 سالوں میں جو فرق محسوس ہوا، پھر میری جو زندگی وہاں سعودیہ میں گزری، تو اچھا اور برا، جب انسان اچھے کو دیکھتا ہے تو پھر برے کو کی پہچان کر سکتا ہے. تو میں نے وہاں کا ماحول دیکھا اور پھر ڈائریکٹ میں یہاں کے ماحول میں آیا تو مجھے بہت بڑا فرق محسوس ہوا اور مجھے یہاں ایڈجسٹ کرنے میں بہت زیادہ مشکل ہو رہی ہے. اس کی وجہ سعودیہ میں مٹی دھول یہ چکر نہیں ہے. یہاں پر آپ اگر گھر سے 1 منٹ کے لیے بھی باہر نکلتے ہیں نا تو آپ کا کباڑا ہو جاتا ہے. یعنی یہ بال سارے مٹی، داڑھی ساری مٹی سے بھر جاتی ہے اور مجھے سانس لینے میں بھی مسئلہ آتا ہے کہ یار جب یہ مٹی یہاں پس رہی ہے تو اندر اس کی کیا سچویشن ہوگی، جسم کے اندر کیا ہوگا. تو اور یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ پتہ نہیں خود بخود ہی ہو گیا. جب میں روڈوں کی حالت دیکھتا ہوں تو مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ باقاعدہ پلاننگ کے تحت یہ ساری چیزیں کی گئی ہیں. اگر ایک روڈ خراب ہے تو خراب روڈ سمجھ میں آتا ہے، لیکن ایک روڈ مٹی سے بھرا ہوا ہے، انہوں نے اسپیشلی اس میں مٹی ڈالی ہے تاکہ دھول اٹھے، اور اتنی دھول اٹھتی ہے کہ جو تصور سے بھی باہر ہے. تو یہ کوئی اگنورنس نہیں ہے، یہ پلاننگ کے تحت اس ماحول کو یا ان لوگوں کو برباد کرنے کی ایک پلاننگ ہے، میں یہ سمجھتا ہوں. دوسرا، آپ روڈ پہ جا رہے ہوگے، میں تو دیکھ کے پاگل ہو جاتا ہوں کہ نہ کوئی ڈرائیونگ کا اصول ہے، نہ روڈ پہ چلنے کا اصول ہے، نہ آپ کو فٹ پاتھ ملے گی، نہ آپ کو روڈ ملے گی. روڈ کا تو نام و نشان ہی نہیں ہے. آپ روڈ بھی چھوڑ دیں، پھر فٹ پاتھ کی آپ بات کریں، فٹ پاتھ بھی نہیں ہے. تو آپ مٹی میں چلیں گے، آپ کے پاؤں گندے ہوں گے، آپ بدبو ہوگی، ہر جگہ ہر طرف سے بدبو آ رہی ہوگی. مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا یہ کیا مسئلہ ہے، کیا ہو رہا ہے. یعنی اور پھر ایک بندہ موٹر سائیکل والا، گاڑی والا، ٹرک والا، چھوٹی گاڑی، بڑی گاڑی، ہر بندہ اس کو جلدی ہے، بریک پہ اس نے پیر نہیں رکھنا. دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے اس نے بریک نہیں دبانی، بس اس نے نکلنا ہے. اب اس نکلنے کے چکر میں اگر آپ نے اپنے آپ کو بچا لیا تو غنیمت، نہیں بچایا تو اس نے آپ کو مار دینا. ہر بندے نے ہارن پہ پاؤں رکھا ہوا ہے، ہارن پہ پاؤں ہی کہہ لو، کیونکہ وہ ہارن جس طریقے سے وہ بجاتا ہے نا، اس کا مطلب ہے اس نے پاؤں ہی رکھا ہوا ہے ہارن پہ. خواہ مخواہ ہارن پے 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 پے. یار کچھ انسانیت ہوتی ہے، کسی میں انسانیت نہیں. تو میں یہاں بالکل ہی ان لوگوں سے تنگ آ گیا ہوں، لیکن میں نے یہیں رہنا ہے، میں نے یہاں ایڈجسٹ کرنا ہے. اب میں کیسے ایڈجسٹ کرتا ہوں یہ وقت پتہ ہے، لیکن برا ہے اچھا ہے اپنا ہی ہے، اور جب تک چل رہا ہے چلائیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. پھر دوسری بات، کوئی قانون نہیں ہے، کوئی نظام نہیں ہے. یعنی اگر آپ نے اپنا کام نکالنا ہے کہیں سے، جائز کام یا ناجائز کام، آپ کے پاس پیسہ ہونا چاہیے اور آپ کے پاس پاور ہونی چاہیے، بس تب جا کے آپ اپنا کام نکالیں گے. آپ کسی قانون کا انتظار نہیں کر سکتے. کوئی قانون آپ کی مدد نہیں کرے گا، کوئی نظام آپ کی مدد نہیں کرے گا سوائے آپ کے پیسے کے اور آپ کی پاور کے. بس یہ نظام ہے. تو ابھی ہم انتظار کر رہے ہیں مہمانوں کا. مہمان آ جائیں تو کھانا وانا سٹارٹ کرتے ہیں. ہم نے ٹائم دیا ہوا ہے 9 بجے کا، اور اب اس وقت تقریباً 20 کم 9 ہو رہے ہیں، کوئی ایک بندہ بھی نہیں آیا. یہ یہاں کا نظام ہے یار. اور میں نے جو کارڈ تھے، انویٹیشن کارڈ، اس پہ اسپیشلی لکھا ہوا تھا کہ ہم ٹائمنگ پر کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے. میری کوشش یہ ہوگی، اگر لوگ مانیں، بھائی اور والد صاحب مانیں، تو میری کوشش یہ ہوگی کہ اگر ہم نے 9 بجے کا ٹائم دیا ہوا ہے تو 9:30 بجے ہم کھانا سٹارٹ کریں گے، کوئی آئے نہ آئے، لیکن دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. تو اب ہم انتظار کر رہے ہیں مہمانوں کے آنے کا.